رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من عذابه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. صلوات قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ 83 نمبر کی آیہ کریمہ کی چند دنوں سے جو آپ کی خدمت میں اسے سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہو، کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جبکہ سب کے سب زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب پروردگار کے سامنے تسلیم ہے، سب کے سب سرنڈر ہیں، سب کے سب مکمل سبمیشن، مکمل تسلیم۔ کائنات میں کوئی بھی موجود ایسے نہیں ہے کہ جو پروردگار کے سامنے تسلیم نہ ہو، سب تسلیم اس کی بارگاہ میں، اپنے پورے وجود سے تسلیم ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے
اور اختیار کے ذریعے سے انسان کو یہ سفر طے کرنا ہے، لہذا انسان اپنے اس اختیار کا ناجائز غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اور قرآن میں اسی آیت کے بعد، یہ 83 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، 85 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے سوا یعنی تسلیم ہونے کے سوا، یہ دین تسلیم، اس دین کے سوا اگر کسی بھی دین کو قبول کیا اور کسی بھی دین پہ چلا تو اللہ کو وہ دین قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اس دنیا کے بعد آخرت میں اس کو خسارہ اٹھانا ہے، نقصان میں وہ ہے، کیونکہ دین خدا ایک دین ہے۔ ممکن ہے کہ مذہب الگ الگ دکھائی پڑیں، دھرم کی اور مذہب کی شکل الگ الگ ہو، لیکن جتنا بھی اللہ کی طرف سے دین آیا ہے وہ سب ایک ہے، اور اس سارے دین کا نام وہی تسلیم کا دین، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینے کا دین، مکمل تسلیم۔ اسی سے تسلیم ہی سے اسلام بنتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم کا دین یہ ایک دین ہے، یعنی ممکن ہے نام اس کا کبھی کرسچینٹی رکھ دیا جائے، ممکن ہے نام اس کا کبھی یہودیت رکھ دیا جائے، ممکن ہے اور بھی الہی دین ہو دنیا میں، ممکن ہے کہ بدھزم بھی خدا کی طرف سے ہو، ممکن ہے ہندوازم بھی خدا کی طرف سے آیا ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہو، امکان ہے ہر جگہ نبی آئے، نبی آئے۔ جو ثابت ہے وہ کچھ مذہب ہمارے لیے ثابت ہے، بالکل کرسچینٹی، یہودیت، یہ ثابت ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور بھی مذہب ممکن ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوں، ان کی تعلیمات یہ بتا رہی کہ اللہ کی طرف سے ممکن آئے ہوں، لیکن اصل دین پورا وہ ایک ہے۔ ہر نبی جب آتا تھا تو اپنے آپ کو صرف ایک کہتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے تسلیم ہوں، یہی وصیت بھی کرتا تھا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جناب یعقوب نے اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو مرنا نہیں قبل اس کے کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی تسلیم نہ ہو جاؤ خدا کی بات۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہیں مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ جناب ابراہیم یہی وصیت کی، جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ ہم دونوں جو تیری بارگاہ میں آ کر یہ کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ بناتے ہوئے جناب ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں تو اپنا مسلمان بندہ بنا دے، مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا دے۔ یعنی مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا نام مسلمان رکھ دے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان نام کو نہیں کہتے، ابھی ہمارے ہاں نام کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان یعنی اس خالق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی اس کا نام مسلمان ہو لیکن ذرہ برابر تسلیم نہ ہو، یعنی اسلام ذرا بھی اس کے اندر نہ ہو۔ ابھی بہت ہے دنیا میں، بہت جگہ جگہ پر دکھائی پڑتے ہیں ایسے، نام مسلمان ہے لیکن چونکہ تسلیم نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، سبمیشن ذرا بھی نہیں ہے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے، لہذا اسے نہیں کہہ سکتے۔ جو اسلام نام کو نہیں کہتے، مسلمان بھی نام کو نہیں کہتے۔ جناب ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہو جائے، نہیں، پروردگارہ ہم اس عمر میں پہنچنے کے بعد 120 سال کی عمر میں تقریباً، جب کعبہ بنایا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ساتھ، اس وقت تقریباً ان کی 120 سال کی عمر، اور اس عمر میں کعبہ بناتے ہوئے بھی یہی دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ اور تیری بارگاہ میں تسلیم ہو، کیونکہ یہ سفر ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہذا ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے آیا، سب نے صرف ایک پیغام، ایک میسج، ایک دعوت دی کہ تمہیں جانا ہے اللہ کی طرف، وہاں تسلیم ہونا ہے، چاہے تم مذہب کا کوئی بھی نام ہو، لیکن اصل کام ہے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا، اور یہ ایک ہے، صرف ایک مذہب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دریا، آپ دیکھیں پہاڑوں سے دریا چلتا ہے، ندیاں،
اور چلتے چلتے وہ ندی ایک ہوتی ہے، پہاڑوں سے چلی اور جا کر چلتے 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 سمندر میں جا کر گر گئی، ہے نا. کبھی کبھی اس میں شاخیں بن جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں. یہ ایک ندی جو چل رہی ہے یہ جا کے پہاڑوں پہ گر رہی ہے. جگہ جگہ پر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پر گھاٹ بناتے ہیں. گھاٹ ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. گھاٹ یعنی پہلے زمانے میں گھاٹ ہی سے سارا کام ہوتا، تبھی تو سہولتیں شہر دیتا ہے. پہلے زمانے میں جانوروں کو پانی پلانا ہو تب بھی وہیں سے پانی لیتے تھے، خود پانی پینا ہو تب بھی وہیں سے جا کر دریا سے پانی اٹھا کے لاتے تھے، ندیوں سے. وہاں ایک گھاٹ بناتے تھے تاکہ جا کے آسانی سے وہاں سے پانی اٹھا سکے، چونکہ ہر جگہ سے آسانی سے پانی، صاف پانی لینا مشکل ہوتا ہے. وہ گھاٹ اس کو عربی میں کہتے ہیں شراع، یہاں گھاٹ بنایا جاتا ہے. اسی سے بنا ہے شریعہ، شریعت. ممکن ہے شریعتیں الگ الگ ہوں، یعنی اس ایک مذہب، الہی مذہب ہمیشہ ایک ہے. اللہ کا مذہب ہر انسان کے لیے، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جو مذہب آیا ہے وہ ایک ہے. لیکن ہر زمانے میں اپنی ضرورت کے مطابق جگہ جگہ پر گھاٹ بنانا، اسے کہتے ہیں شریعت. کبھی ابراہیمی شریعت ہے، کبھی حضرت نوح کی شریعت ہے، کبھی حضرت موسیٰ کی شریعت ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے، کبھی دوسرے انبیاء کی شریعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس طرح کی شریعت کی ضرورت تھی. لہذا اگر وہ نبی چلا گیا، دوسرا نبی آیا، اب اور شریعت کو آگے بڑھنا ہے، اب گھاٹ بڑا ہونا ہے. اگر تھوڑے سے لوگ ہیں تو چھوٹے گھاٹ سے کام چل جائے گا، لیکن جب زیادہ لوگ ہو گئے تب چھوٹے گھاٹ سے کام نہیں چلے گا، یہ گھاٹ بڑھنا چاہیے. اب اس شریعت میں وسعت آئے گی، اب لوگوں کے سمجھنے کا لیول آگے بڑھ چکا ہے، اب لوگ زیادہ سمجھنے لگے ہیں، اب دین بھی آگے بڑھے گا. لہذا آخر میں جو دین آیا، اسلام کسی دین کی نفی کرنے کے لیے نہیں آیا. توجہ کریں، اسلام کسی مذہب کو روکتا نہیں، کسی مذہب کو ختم نہیں کرتا، کسی مذہب کا انکار نہیں کرتا. جتنا بھی اللہ کی طرف سے مذہب ہے، کسی مذہب کا انکار کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس مذہب کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس نقطے پہ بہت توجہ دیں. اسلام کسی مذہب کا انکار نہیں کرتا، پرفیکٹ کرتا ہے. چونکہ پہلے زمانے میں پرانا مذہب ہے، یہ 2000 سال پہلے انسان کی سمجھ اتنی نہیں تھی کہ ایک مکمل مذہب اسے دیا جا سکے. لہذا اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عیسائیت کو نہیں ماننا. اسلام میں واجب ہے، تمہارا دین نہیں مکمل ہوگا اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اگر عیسیٰ نبی کو نہیں مانا، اگر موسیٰ نبی کو نہیں مانا، اگر پہلے کے نبیوں کو نہیں مانا تو دین مکمل نہیں ہوتا. پھر اسلام کیوں آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ تاکہ پرانا مذہب جو انکمپلیٹ تھا اور انکمپلیٹ، اس کو اگر مکمل کر دے، کامل کر دے. اور آخر میں جب اسلام مکمل ہوا تو اس سند کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہوا، آج دین مکمل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ کام کیا گیا ہے کہ اب قیامت تک اصلی دین اس کے ذریعے سے بچا رہے گا، اور وہ ہے امامت. دین کے محفوظ رہنے کا راستہ امامت ہے، اور صحیح دین ہر زمانے میں ڈھونڈنے کا راستہ وہ امامت ہے. جس سے دور ہو کر انسان دور ہوا، دین سے دور ہوا. بس یہ ایک پورا رابطہ ہے، دین کا ایک پورا سلسلہ ہے. ہر نبی اسی کی وصیت کر رہا ہے. الگ الگ دین نہیں ہے، الگ الگ مذہب نہیں ہے، مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور بھی دین ہے لیکن اللہ کو اسلام پسند ہے، نا، یہ معنی غلط ہے کہ دین اور بھی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اسلام نہ. اللہ کے نزدیک دین ہی صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. دین فقط ایک ہے اور وہی الہی دین ہے. اور اس دین کے سوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جس نے اس دین کے علاوہ جس نے بھی کوئی دین لیا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا ہے. بس یہ دین کا ایک تاریخ، دین کی تاریخ، اللہ نے یہ دین بھیجا. اب مشکل کہاں سے آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ اس دین میں غیر الہی دین، انسان اپنا دین اس میں داخل کرنا شروع کرے. یہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے. اور یہ ایک دو نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی دین ہی کے نام پر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر داخل کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دیداری کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہترین دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین سے فاصلہ بہت ہوتا ہے، دین سے بہت دوری ہوتی ہے.
لہذا یہ ہمیشہ معیار نظروں کے سامنے رہے کہ جب بھی دین ڈھونڈنا ہو جائیں کس کے پاس؟ اگر دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا دین کیا ہے، اگر دیکھیں کہ حسین ابن علی کا دین کیا ہے، اگر دیکھیں کہ بنت رسول کا دین کیا ہے. یہ دین کی پہچان ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں یہ پہچان ہے. چند حدیثوں کے پیچھے نہ جائیں کہ یہ حدیث کہتی. حدیثیں بہت ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں جو داخل کی گئی ہیں ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں، اور بہت زیادہ. کیونکہ اہل سنت کا مشکل کیا ہے، یہ بھی ایک تمام اہل سنت کے لیے ایک سوال ہے. یہ مشکل کیا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد حدیث رسول اللہ پر پابندی. نہیں معلوم یہ بات آپ کے سامنے کبھی بیان کی گئی کہ نہیں بیان کی گئی. رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد خلافت اول ہی کے زمانے میں رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی لگا. کوئی رسول اللہ کی حدیث بیان نہیں کرے. بہانہ یہ کیا گیا کہ اگر حدیث بیان کی جائے گی تو حدیث اور قرآن ایک نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں. جب قرآن کو بچانے کے لیے رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان نہ کرے. یہ بہانہ تھا، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ قرآن کا لہجہ ہی کچھ اور ہے. اگر حدیثوں کے درمیان میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے. رسول اللہ کی فصاحت بہت عظیم، لیکن اس کے بعد بھی قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے. نہج البلاغہ میں 80-85 آیتیں استعمال ہوئی ہیں. ان نہج البلاغہ کے خطبات کے درمیان میں جہاں قرآن کی آیت آتی ہے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے قرآن کی آیت ہے یہ. لہذا یہ صرف بہانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ رسول اللہ کی حدیث بیان نہ کی جائے. اور کتنے دن تک یہ چلا؟ 100 سال تک. یہ تاریخ کا بہت ہی تلخ تاریخ کا دور ہے، اور یہ بہت ہی تاریخ کا بہت ہی تلخ سوال ہے تمام امت مسلمہ سے. اس پر غور کریں یہ کیوں ہوا. 100 سال تک رسول اللہ کی حدیث پر پابندی کی کوئی حدیث بیان نہیں کرے. اگر اصحاب رسول حدیث بیان کرتے تو ان کو مسجد میں لا کے مارتے تھے. یہ بھی ہوا. عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگوں کو مارا کہ کیوں حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث پر پابندی ہے، حدیث کوئی نہیں بیان کر سکتا. اب جب 100 سال تک فاصلہ ہو گیا، رسول اللہ کی حدیث سے 100 سال کا فاصلہ. اس زمانے میں کتابیں بھی نہیں تھی، پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھی، اور بہت بڑے بڑے حافظ جو وہ جنگوں میں شہید بھی ہو گئے. اور 100 سال کا فاصلہ. بنی امیہ کی حکومت جب ختم ہونے لگی، آخری حاکم عبداللہ ابن عزیز جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ پابندی میں ہٹاتا ہوں، لوگ رسول اللہ کی حدیث بیان کریں. اس کے بعد سے پھر حدیث بیان ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد یہ کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، یہ صحیح کتابیں سب جو ہیں اس کے بعد یہ سب لکھی گئیں. تو یہ 100 سال کے فاصلے کے درمیان میں ایک طرف سے رسول اللہ کی حدیث بیان نہیں ہونا ہے، دوسری طرف اپنی باتیں لوگ کر رہے ہیں. کعب الاحبار جیسا یہودی آ کر روزانہ خطبہ جمعہ کے پہلے آ کر لیکچر دیتا تھا خلافت کے زمانے میں. اور کیا بیان کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے زمانے کے قصے. یہ تاریخ کا بہت تلخ باب ہے. قصے بیان کرتا تھا. کتنا بیان کیا، اتنا زیادہ بیان کیا، اتنا زیادہ بیان کیا کہ انہی میں سے جب ایک کو پکڑا گیا کہ تجھے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. کہا اب مجھے مار کے تم کیا کرو گے؟ میں نے اتنے لاکھ، 1 لاکھ یا کتنے ہزار حدیثیں تمہارے اندر داخل کر دی، اب تم مجھے مار کے کیا کر لو گے؟ اب مجھے پھانسی دے کے تم کیا کر لو گے؟ تو یہ مشکل اہل سنت کی بہت زیادہ تھی. ہمارے یہاں الحمدللہ سلسلہ جاری رہا، چونکہ ان کے یہاں حدیث اگر ہے تو کہاں سے ہے؟ صرف رسول اللہ سے. رسول اللہ کے سوا اور تو کسی حدیث نہیں ہے نا ان کے یہاں. اور رسول اللہ کی حدیث کہاں سے؟ 100 سال کے فاصلے کے بعد. تو معلوم ہے کہ کتنی غلط حدیثیں اس میں داخل کر دی جائیں گی. پھر بنی امیہ نے خوب مل کر حدیثیں داخل کی اپنے مختلف مقاصد کی وجہ سے. شیعت میں الحمدللہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور امامت کی حدیثیں جاری رہیں. امام کو بھی اگر کوئی حدیث بیان کرنی ہو، اگر وہ مطلب رسول اللہ نے کبھی بیان کیا ہے تو چونکہ پابندی تھی لہذا اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. کہتے تھے امام رسول اللہ نے یہ فرمایا، امام علی نے یہ فرمایا، میرے جد نے یہ فرمایا. امام صادق علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے یہ فرمایا، تاکہ اصلی حدیثیں باقی رہیں. لیکن اس کے بعد بھی شیعوں میں بھی حدیثیں داخل کی گئیں. یعنی چونکہ سب ساتھ میں رہتے تھے، امام صادق علیہ السلام جب درس دیتے تھے شیعہ سنی سبھی اس میں آتے تھے، سب آگے ساتھ میں درس پڑھتے تھے. بہت سے لوگ بتاتے بھی نہیں تھے میرا دین کیا ہے، تو حدیثیں ادھر ادھر ہوتی رہتی تھیں، داخل ہوتی رہتی تھی. لہذا کبھی ایک حدیث اور 2 حدیث سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہ دین ہمارا، بس یہی ہمیں کرنا ہے، یہ چند حدیثیں. نہ دیکھیں کہ وہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور وہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ان سب کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے،
اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو خود ہی روایت میں کہا کہ اس کو دیوار پہ مار دو، یہ حدیث کو دیوار پہ مار دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے غلط دین آئے گا، غلط دین داخل کیا جائے گا، اور یہ غلط دین داخل کیا گیا بہت سارا. ابھی ایک چیز جس کا وعدہ بھی کیا تھا، آج شام کی مجلس میں وعدہ کیا اس کو بیان کرنے کا، ایک چیز جو ہم بہت زیادہ جس میں الجھے، اس کے لیے روایتیں ہیں، بہت ہیں، اور صحیح روایتیں بھی ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں، اس میں کیا ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے. یہ دین کی مشکلات میں سے ہے. یا سب سے نیچی منزل میں پہلے اپنی صحت، یہ دیداری کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ صحیح و سالم رہیں. دیداری کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ مریض نہ ہوں. قرآن پڑھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ شفا مل جائے. کس کو شفا مل جائے؟ جسم کو شفا مل جائے. قرآن جسم کی شفا کے لیے نہیں ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور، دل کے مرض کا علاج کرنے کے لیے ہے. دل کا مریض انسان جسم کے مریض انسان سے کہیں زیادہ خطرناک مریض ہے. جسم اگر انسان کا مریض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بہت ہوگا بیمار ہو جائے گا، بہت ہوگا مر جائے گا. یہی تو ہوگا نا. بہت سے انسانوں کے لیے مر جانا بہتر ہے، خاص کر آج کل کے زمانے میں. بہت سے لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ بہتر ہے کہ موت آ جائے، کیونکہ اگر گناہ بڑھتا چلا جائے تو خطرناک ہوتا چلا جائے گا، مشکل ہوتی بڑی چل جائے گی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ایسا عظیم امام، وہ بھی دعا کرتے کرتے پروردگارہ دعا کرتے ہیں، یہ پروردگار ان کان عمری مرتعا للشیطان، اے میرے پروردگار اگر یہ زندگی، اگر یہ انسان کی یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو بہت جلدی موت عطا کر دے. یہ دعا انسان اگر جرات ہو، امام سجاد علیہ السلام سے دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، اگر انسان میں جرات ہو تو یہ دعا کرے، پروردگارہ اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے. چراگاہ کسے کہتے ہیں؟ چرنے کی جگہ. ہاں، یعنی یہاں بھی یہی بولا جاتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ بولتے ہیں آپ کے نہیں، ہے جہاں جانور آگے چرتے ہیں. جانور آگے چرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، جانور کا سارا مزہ کہاں پہ ہے؟ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جو انہیں چراگاہ میں چھوڑے، ہریالی، بالکل ہری بھری چراگاہ، اس میں اگر ایک جانور کو لا کے چھوڑ دیں تو کتنا اس کو مزہ آتا ہے. ایسے انسان کی زندگی ممکن ہے وہ شیطان کی ہری بھری چراگاہ بن جائے. اور اگر یہ شیطان کی ہری بھری چراگاہ بننے والی ہے تو امام فرماتے ہیں پروردگارہ ان کان عمری مرتعا للشیطان، اگر یہ مرتعا للشیطان بننے کا خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ زندگی نہ رہے، موت آ جائے. یہ موت بہتر ہے. لہذا انسان اگر جسم مریض ہو گیا، اس کا الگ قانون بنایا ہے خدا نے، پورا الگ سسٹم بنایا. اتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، اتنی گھاس پھوس دوائیں، یہ وہ، پوری ہر زمین پر کسی چھوٹے سے جزیرے پہ جائیں وہاں بھی ساری چیزیں موجود انسان کے جسم کے مرض کے علاج کے لیے. جسم کے مرض کا الگ سسٹم بنایا ہے خدا نے. قرآن جسم کے مرض کا علاج نہیں ہے، قرآن انسان کی روح کا علاج ہے. شفاء لما فی الصدور ہے. روح جب مریض ہو جاتی ہے، اخلاقی مرض ہے، شرک ہے، کفر ہے، غیبت ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، یہ سب انسان کے روح کے مرض ہیں جو انسان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. انسان برباد ہو جاتا ہے. یہ آ کر قرآن اس کا علاج کرتا ہے کہ تم مریض ہو، آؤ ہم تمہارا علاج کریں. اگر جسم مریض ہو گیا تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس، وہاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں طبیب کے پاس جانا ہے، وہاں جا کے اللہ سے بھی دعا کریں، اللہ سے بھی مانگیں. دوا کھاتے وہ یہی کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے، شفا تو دے، لیکن اس کا سسٹم ہی خدا نے الگ بنایا. جناب موسیٰ مریض ہوئے اور کہا کہ اللہ ہی میرا علاج کرے گا. اللہ ہے تو ہم کیا جائیں کسی کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، وہی میرا علاج کرے گا. کئی دن تک مریض پڑے رہے، بعد میں فرشتہ آیا کہ اس طرح تم بہت زندگی بھر مریض پڑے رہو، علاج نہیں ہوگا. اس کا اللہ نے الگ سسٹم بنایا، جاؤ طبیب کے پاس. طبیب کے پاس جاؤ، وہاں اپنی دوا لے کے آؤ، وہ کھاؤ، اس کا علاج وہاں پہ ہوگا، وہ علاج وہاں جا کے ڈھونڈو. لیکن ہاں جو انسان کی روح مریض ہو گئی، جو ذہن مریض ہو گیا، جو فکر مریض ہے، اس مرض کا علاج کہاں پر ہے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. بعض وقت ہماری حسرت ہوتی ہے، کہتے بھی ثابت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ثابت کریں امام رضا علیہ السلام بہت بڑے طبیب تھے. ہے دوائیں ہیں،
طب امام رضا ہے، یعنی چونکہ سارا علم تھا، علم تو تھا سب نا، چونکہ پوری کائنات کا علم ہے، لہذا اگر کوئی مریض آگے پوچھتا تو اسے بتا دیتے تھے. کوئی بھی اگر پوچھے، اپنا آگے پوچھے، غیر آگے پوچھے، حتیٰ متوکل جیسا دشمن بھی اگر مریض ہو اور اس کی ماں آگے پوچھے کہ میرے بیٹے کا علاج، امام اسے بھی بتا دیتے ہیں. امام یہ ہے، امام نے اس کو بھی علاج بتایا کہ میرا بیٹا سارا علاج کر کے تھک گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں، آپ ہی بتائیں. امام نے اسے بھی بتایا کہ جاؤ علاج کرو، اور ٹھیک بھی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بعد میں متوکل نے حملہ کیا گھر میں، دیکھا وہاں پہ دربار کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، شاہی کپڑے. کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ جا کے اپنی ماں سے پوچھ، اس نے بھیجے ہیں، یہ تیرے علاج کے بعد تیری ماں نے بھیجے ہیں. تو امام کے پاس چونکہ سارا علم ہوتا تھا، لہذا اگر آگے کوئی پوچھ لیتا تو امام بتا دیتے تھے. لیکن امام اس لیے نہیں آئے تھے، امام ڈاکٹر بن کے نہیں آئے تھے، امام طبیب بن کے نہیں آئے تھے، امام سائنسداں بن کے نہیں آئے تھے. ہاں اگر کوئی آگے سوال کرتا تو اس کو بتا دیتے تھے. بعض وقت ہماری یہی حسرت ہوتی ہے، کاش کہ امام بھی کچھ ایسے ہی کام کرتے. نہ، امام اتنے چھوٹے کام کے لیے نہیں آئے تھے. کیوں اتنا غلط سوچتے؟ اتنے امام آئے تھے ہمارے جسم کو سہولتیں دینے کے لیے. سائنس کا سارا کام کیا ہے؟ سائنس کا خلاصہ کریں، پوری سائنس کا، جب سے سائنس چل رہی تبھی سے ابھی تک خلاصہ اس کا کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سائنس آئے ہمارے جسم کو سہولت دے دے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نا. اگر ہو تو بتا دیں آپ یہیں پہ. جسم کو سہولت، ساری سہولتیں، سواری میں مشکل ہے اچھی سواری دے دے، گھر میں مشکل ہے اچھا گھر دے دے، گھر کے سامان میں مشکل اچھے اچھے سامان دے دے. سب سہولتیں، اتنی سہولتیں دے دی سائنس نے کہ اب انسان جو مریض پہلے نہیں ہوتا تو زیادہ مریض ہونے لگا. سائنس میں اچھائیاں بھی ہیں لیکن دوسرے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ اتنی زیادہ سہولتیں دے دی کہ اب جسم میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی، جو کچھ کرنا بیٹھے بیٹھے سب کرو، سب کنٹرول ہاتھ میں ہے، گھماتے رہو ادھر ادھر اور سارا کام جو کنٹرول سے ہوتا رہے. چلنا بھی نہیں ہے، 2 قدم چلنا ہے گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤ، گاڑی بھی اس میں پسینہ نہیں نکلنے پائے، پسینہ نکلنا ایئر کنڈیشن گاڑی ہونا چاہیے. سب کچھ اتنی سہولتیں دے کر جسم کو آرام پسند بنا دیا. ایک اعتبار سے اچھا ہوا. پہلے زمانے میں حج کرنے جاتے تھے پورا 6 مہینے لگتا تھا، ابھی آپ جو ہے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں حج کرنے. یہ اس اعتبار سے اچھا ہوا ہے نا. لیکن دوسرے اعتبار سے پہلے انسان کتنی دیر تک پیدل چلتا تھا، ابھی پیدل نہیں چلتا. مریض ہوا 40 سال کا ہوا، اب ڈائبٹیز کا بھی مریض ہے، ہارٹ کا بھی مریض ہے، سب کچھ مریض ہے. ابھی کیا کر رہا ہے؟ گھر میں لا کر بیلٹ پہ دوڑ رہا ہے، بیلٹ لگا کے دوڑ رہا ہے. عجیب انسان بنا ہوا ہے، لوگ دیکھ دیکھ اسے حضرت کیا کر رہا ہے. یہ پہلے یہ سب کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا. تو امام اس لیے نہیں آئے تھے. یہ سب ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں کریں، لیکن دوسری طرف سے اپنے آپ کو بچائیں بھی، اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے رہیں، ورنہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، جو خدمتیں انہوں نے انجام دی، خدمتیں اچھا ہے، سہولتیں، لائٹ بنا دی، اچھا ہے، سہولتیں ہوتی. ابھی اندھیرے میں تھے، یہ مائک ہے، مائک بنا دیا، دور دور تک آواز جا رہی ہے. پہلے کتنا چیخنا پڑتا تھا، ذاکر کتنا چیخنا پڑتا تاکہ دور تک آواز جائے. اب بعض لوگوں کی عادت ہو چکی ہے مائک کے بعد بھی چیختے رہتے ہیں. اب نہیں ضرورت ہے، مائک آ گیا، اچھا مائک ہے، بہترین، آپ بولیں آرام سے، دور دور تک آواز خود ہی پہنچ جائے گی. لیکن خوب یہ سہولتیں ہیں اور یہ سہولتیں اچھی بھی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں بھی. لیکن امام ان کاموں کے لیے نہیں آئے تھے، یہ چھوٹے کام ہیں. یہ ہمارے جسم کو سہولتیں دینا یہ چھوٹے کام ہیں، اور امام بڑے ہدف کے لیے آئے ہیں. امام ہماری روح کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ابو علی سینا کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ابو علی سینا بہت ہی عظیم، یعنی تاریخ انسانی کا ایک عظیم انسان ہے. بہت ہی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں. ابھی بھی یورپ میں ان کا پرنس آف میڈیسن کے نام سے جانتے ہیں. بادشاہ، حاکم، شہزادے، نئی نئی دوائیں کھوج کی تھی. بہت ہی فوق العادہ، جس کے ایکسٹرا نارمل آدمی تھے. بہت ہی 17 سال کی عمر میں تمام جتنے علم تھے سب پر بالکل مسلط ہو گئے تھے. سارے علم پر، اس زمانے میں جتنا علم تھا سارے علم پر بالکل، لاجک، فلسفہ، منطق، ریاضی یعنی میتھمیٹک، یہ جتنے بھی سارے علم تھے ان سب پر بالکل غلبہ تھا. دینی علوم سب پر مکمل. ایسا آدمی تھا، اللہ نے یہ صلاحیتیں دی تھیں. بچپن ہی تھا، چھوٹے سے 4-5 سال کے استاد آئے ان کو پڑھانے کے لیے، 2-3 دن کو پڑھایا منطق، لاجک.
2-3 دن پڑھایا، پھر 2-3 دن پڑھانے کے بعد استاد کہنے لگا اب تم مجھے پڑھاؤ، میں تمہیں پڑھا چکا، میرا علم ختم، اب تم مجھے پڑھانا شروع کرو۔ تو ایسے آدمی تھے، واقعی یہ تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد، یہ پرانے ہیں تقریباً 700 سال پہلے، 400 سال پہلے ایک بہت ہی عظیم انسان اور پیدا ہوا، ملا صدرہ، شاید یہ بھی نام سنا ہو، سننا چاہیے نام، ایران کا یہ عظیم نام جن نے علم کو بہت آگے بڑھایا، بہت علم کی خدمت کی، وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کی خدمت کی، اور انہوں نے افسوس کیا کس کے اوپر؟ ابو سینا کے اوپر۔ کہا کہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں آپ کو دی تھیں، کس لیے دی تھی؟ جا کے دواؤں کے پیچھے بھاگو، گھاس پھوس کے پیچھے دوائیں بنائیں، یہ تو کام دوسرے بھی کر سکتے تھے۔ جس کو اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی تھی ذہن کی، اس کو کسی بڑے کام میں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ بڑے کام کیے بھی البتہ ابو سینا نے، بڑے کام بھی کیے، کتابیں انہوں نے لکھی، بہت آگے علم کو بڑھایا، شفا، قانون، فلسفے پہ، منطق پہ جو ترجمہ ہو کہ یورپ میں گئی اور اسی سے یورپ میں علم آگے بڑھا، بہت ترجمہ ہو، بہت زیادہ چاپ ہوئی۔ لیکن انہوں نے افسوس کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ صلاحیتیں دی تھی، اور اتنی بڑی صلاحیت کو تم نے کہاں جا کے استعمال کیا؟ ڈاکٹر بننے میں۔ جیسے ابھی حسرت کرتے ہیں نا ہمارے اچھے بچے کہ ہمیں بننا کیا ہے، ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے، کیا بننا ہے؟ یہی بننا ہے۔ یہ ایک پوری سسٹم کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے، یعنی علم کو الٹ دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا علم نہیں تھا، تقریباً وہی جو پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، تقریباً 400 سال پہلے جو علم کا رخ بدلا گیا یورپ سے، بالکل الٹ دیا گیا۔ پہلے سب سے بلند علم، شریف علم، جیسے موجودات جتنی ہیں، تھوڑا گفتگو یہ سخت ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ بعد میں آسان ہو، لیکن یہ مطلب سمجھنے کی بہت بنیادی چیز ہے۔ یعنی جیسے جو چیزیں موجود ہیں ان کا مرتبہ ہے، اور جیسا ان کا مرتبہ ہے اسی اعتبار سے علم کا بھی مرتبہ ہے۔ جیسے سب سے پست چیز دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے پست چیز یہ جمادات ہیں۔ جمادات یعنی جو چیز ہل نہیں سکتی، پتھر، مٹی، جن کو ہلنا نہیں ہے، جو بڑھتے بھی نہیں، جو گھٹتے بھی نہیں، پست ہے نا، نہ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے۔ علیکم السلام۔ یہ سب سے پست مانے جاتے ہیں، اسی میں سونا چاندی سب آتا ہے، بالو سونے کو بہت اہم سمجھتے ہیں، نہیں، اسی جمادات میں سب ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ نباتات کہتے ہیں۔ نباتات یعنی یہ درخت وغیرہ، ترجمہ کرتے چلیں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پست چیز دنیا میں کیا ہے؟ جو ہل بھی نہیں سکتی اپنی جگہ سے، جو حرکت بھی نہیں کر سکتی، جو بڑھ بھی نہیں سکتی، بڑھنے کی بھی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ پھر اس سے بلند کیا ہے؟ اس سے بلند ہے نباتات، یعنی جو بڑھتے ہیں، جیسے درخت کو کہتے ہیں نباتات۔ نبا کا معنی یہ نباتات یعنی بڑھنے والی چیزیں۔ یہ دوسرا کیٹیگری میں دوسرے نمبر کا ہے، موجود ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، پھل نکلتا ہے، پھول نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کے موجود کیا ہے؟ اب آپ خود بتائیں۔ حیوانات، احسن تم۔ تیسرے نمبر کے موجود ہو گئے حیوان، کیونکہ حیوان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ارادہ بھی ہے، وہ چلتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ چاہتا ادھر جاتا ہے، وہ چاہتا ادھر جاتا ہے۔ حیوان اگر ماں ہے تو اس کے اندر ممتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا تیسرے نمبر کی موجود ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر کا وہ ہو گیا انسان۔ چوتھے نمبر کے موجود جتنی بھی موجود ایگزسٹنس جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں چوتھے نمبر کا ہو گیا انسان۔ انسان میں کیا ہے؟ انسان میں ارادہ بھی ہے، اور ارادے کے ساتھ عقل بھی دی ہے اللہ نے، لہذا عقل اس کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ عقل کو روایتوں میں نبی کہا گیا ہے کہ اللہ نے 2 طرح کے نبی بھیجے ہیں، ایک نبی ظاہر جو انبیاء تھے، ایک نبی باطن جو ہر انسان کے پاس موجود ہے اور وہ ہدایت کرتی رہتی ہے۔ لہذا اللہ نے انسان کو عقل دی، یہ چوتھے نمبر کی موجود۔ اور اس کے بعد، اب انسان کے بعد تو کوئی نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات انسان، اس کے بعد جو موجود ہے وہ ذات پروردگار، پروردگار کی ذات سب سے بلند موجود۔ بس جب موجود یہ 5 ہیں تو اس موجود کا علم بھی 5 ہے۔ جو سب سے بلند ہے اس کا علم سب سے بلند علم ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کا علم یہ سب سے بلند علم ہونا ہے۔ انسان کے بارے میں علم یہ دوسرے نمبر کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد حیوانوں اور نباتات، حیوانوں کے بارے میں علم یہ تیسرے نمبر کا علم ہے۔ درختوں کے بارے میں علم یہ چوتھے نمبر کا علم ہے۔ جمادات کے بارے میں علم یہ 5ویں سب سے نیچے نمبر کا علم ہے۔ چونکہ یہ موجود کم ہے لہذا اس کا علم بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی کیا ہوا؟ ابھی بالکل الٹ گیا ہے، جو سب سے اوپر تھا وہ کیا ہوا؟ سب سے نیچے ہوا۔
ابھی جب سے انقلاب ایران آیا تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے پہلے بالکل الٹا ہوا تھا. مدرسے میں کس کو بھیجیں کہ جو سب سے بیکار ہو، بالکل بیکار ناکارہ کسی کام کا نہ ہو، اسے بھیجو مدرسے میں. اور جو اچھا لڑکا ہے، ہونہار ہوشیار، اسے کیا کریں کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسے انجینئر بننا ہے. انجینئر یعنی کیا؟ یعنی جمادات کا عالم. یہی ہے نا انجینئر. کیا ہے انجینئر؟ جو زمین کے بارے میں جانتا ہو، روڈ کے بارے میں جانتا ہو، گھروں کے بارے میں جانتا ہو، پتھروں کے بارے میں جانتا ہو، یہی سب نا. کیسے بنایا ہے، کیسے. جمادات کا عالم. ڈاکٹر یعنی کیا؟ یعنی جسم کا عالم. درختوں کے بارے میں جانتا ہو، حیوان کے جسم کے بارے میں جانتا ہو، انسان کے جسم کے بارے میں. انسان کے بارے میں نہیں، انسان کے جسم کے بارے میں بس. اگر تھوڑا اور آگے بڑھا تو انسان کی سائیکالوجی کے بارے میں سائیکالوجسٹ ہو گیا. وہ بھی انسان کے روح کے بارے میں نہیں معلوم ہے، انسان کے نفسیات کیا ہیں، کیسے سوچتا ہے، کیسے کیا فکر کر رہا ہے. حتیٰ انسانی علم بھی ابھی اہمیت نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. بعض ملکوں میں بھی اہمیت ہو گئی ہے، مثلا لا، مثلا سائیکالوجی، مثلا سوشیالوجی. ان کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دکھا، یہ تو نیچے کا علم، یہ تو آرٹ سائڈ، اسے چھوڑو. یہ علم کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بلند ہے اگر اس کو صحیح پڑھے انسان. ابھی بہت سی لڑکیاں آتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں سائنس پڑھنا ہے. ابھی لڑکیوں کو سائنس پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ کہیں گے سائنس پڑھنا ہے. کیوں سائنس پڑھنا ہے؟ یہ نہیں مقصد ہے کہ انجینئر بننا ہے. لڑکیاں وہ انجینئر بننا بھی نہیں، وہ تو معلوم ہے شادی ہونے کے بعد کچھ نہیں کریں گی، جا کے کوئی کھانا ہی پکائیں گی، کچن ہی میں سارا کام کرنا ہے. اب یہ سائنس پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ سائیکالوجی پڑھتی کچھ تو شاید اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھ لیتی. اگر تھوڑا سوشیالوجی پڑھتی، سماجیات کا علم، تو شاید اپنے گھر میں اچھی طرح سے زندگی گزارتی. کیسے بڑوں سے رہا جائے، کیسے چھوٹوں سے رہا جائے، کیسے پڑوسیوں سے رہا جائے، کیسے ہمسایہ سے رہا جائے. یہ علم ہے، اس علم کی انسان کو ضرورت ہے. لیکن نہیں، سائنس پڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی رشتہ اچھا ہو جائے. جو الٹ دیا گیا ہے نا، سارے سسٹم کو الٹ دیا گیا ہے. پورا سسٹم کہاں سے الٹا ہے؟ الٹا وہیں 400 سال پہلے جب علم کے رخ کو بدلا گیا. اور کیا جو سب سے بلند علم تھا وہ بھی سب سے نیچے چل رہا ہے. البتہ انقلاب ایران کے بعد میں نے عرض کیا کہ تبدیل ہوا ہے، بہت ہی تبدیل ہوا ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ تبدیلی ابھی شاید محسوس نہیں ہو رہی، ابھی تبدیلی 50 سال بعد بہت محسوس ہوگی، 100 سال بعد یہ تبدیلی زیادہ محسوس ہوگی. کتنا بڑا قدم ایک انسان نے آ کر کیا کارنامہ انجام دیا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر دوسرے علماء نے بھی خدمت کی ہے، دوسرے علماء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، مجتہدین نے، مراجع نے، پھر امام خمینی نے بھی وہی کام کیا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسرے علماء نے واقعاً بڑی خدمتیں کی ہیں، کتابیں، بڑی عظیم کتابیں لکھی، بڑے حوضے بنائے، درس کو آگے بڑھایا، حوضوں کو آگے بڑھایا، مسجدیں بنائیں، امام باڑے بنائے، یہ ساری خدمات کی. لیکن یہ سب کچھ خدمات کر کے کیا کیا؟ سب کچھ خدمات کرتے رہے، لیکن دین وہیں پر رہا. دین حوضوں میں بند رہا، دین مسجدوں میں بند رہا، دین کتابوں میں بند رہا، دین آگر حسینیوں میں بند ہوا. دین مقید تھا، دین زندان میں پڑا ہوا تھا، کتابوں کے زندان میں. کتابوں سے آگے نہیں نکلنا ہے. سب نے خدمتیں کی، سب کی خدمتیں قبول، خدا ان کو اجر دے گا جو خدمتیں کی. لیکن ساری خدمتوں کے باوجود بھی دین بند تھا، حوضوں میں، مدرسوں میں، کتابوں میں، عالموں میں، مسجدوں میں. اس عظیم انسان نے آ کر اس دین کو آ کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا. خدمت یہ ہے، دین کو جو پڑا ہوا تھا کتابوں میں اسے زندہ کر دیا، قائم کرنا دین کو. فرق صرف اتنا ہے، اور کوئی فرق نہیں. شاید یہ آپ کا بہت چھوٹا فرق ممکن آپ سمجھیں، لیکن یہ بہت بڑا فرق ہے. دین جو سویا ہوا تھا، دین جو بیکار پڑا ہوا تھا، دین جو انسان کی زندگی سے نکل کر سائیڈ میں پڑا ہوا تھا کہ سائیڈ میں چل کے چلو تھوڑا نماز پڑھ لیتے ہیں، سیکولر دین بنا ہوا تھا، اس کو، اس دین کو نکال کر آ کر متن میں لے آ کے ڈالا. جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا، کتاب میں ایک متن ہوتا ہے، پھر سائیڈ میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. پہلے دین سائیڈ میں لکھا ہوا تھا. اصل کیا ہے؟ اصل کیا تھا؟ اصل ہماری زندگی ہے، اصل ہمارا کاروبار ہے، اصل ہماری یہ سب کچھ ہے. دین کو چلو سائیڈ میں، دین بھی لے کے چلیں. لیکن اس عظیم انسان نے آ کر دین کو زندہ کر دیا، دین کو معاشرے میں لا کے ڈالا، دین خدا کو، الہی دین کو. اور اس کے اثرات ابھی دکھنا شروع ہوئے، ابھی اور دکھیں گے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم کم دیکھ پا رہے ہیں، لیکن دشمن خوب دیکھ رہا ہے. ہمیں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا کیونکہ دور بھی اس سے بہت زیادہ ہیں، اور پہنچانے والے جن کی ذمہ داری تھی پہنچانا، انہوں نے پہنچانے کا حق بھی نہیں ادا کیا. لہذا ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن دشمن بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. دشمن کو پیٹرول کی فکر نہیں ہے، پیٹرول اس کو بہت مل جاتا ہے ادھر ادھر. یہ وہ سسٹم، دین کا وہ سسٹم ہے جو پریشان کیے ہوئے دشمن کو. سارے لوگ مل کر
ایک کو ختم کرنا ہے. کیوں ایک کو ختم کرنا ہے؟ اس لیے کہ ایک نے آ کر دین کو زندہ کیا ہے. حتیٰ کہ یہودی کرسچن آگے کہتا ہے, ہندو آگے کہتا ہے کہ 50 سال پہلے ہم اپنے آپ کو دین کہتے ہوئے شرماتے تھے, لیکن آج فخر سے کہتے ہیں ہم دین ہے, ہمارے پاس دین ہے. کہا ہے لوگوں نے, آگے خود کہا ہے. ایرانی انقلاب کے بعد کرسچن لوگوں نے آگے, دوسرے مذہب کے لوگوں نے آگے کہا. ابھی 30 سال پہلے دیکھیں, یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں, جو آپ لوگ بزرگ جانتے ہوں گے, وہ لوگ کی جو اچھے گھرانوں کے, دیندار گھرانوں کے تھے, وہ یونیورسٹی میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے. ایک ہندو ہے وہ بھی شرم کرتا تھا کہ دین چھوڑو, دین نہیں ہے کچھ, دھرم کچھ نہیں ہے. دیندار کہتے ہوئے شرم کرتے تھے, نمازیں پڑھتے ہوئے ان کو شرم آتی تھی. ابھی بعض لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, چونکہ نہیں سمجھے ہوئے ہیں اس لیے شرماتے ہیں. لیکن انقلاب ایران کے بعد اب ایک کرسچن بھی, ایک ہندو بھی کہتا نہیں, ہاں ہم دین, دھرم ہمارے ساتھ ہے, دھرم اصل چیز ہے. یہ دیا, یہ روح پیدا کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس انسان نے یہ خود اقرار کیا. اگر حوزے کے پڑھے ہوئے, مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ, معلوم ہے نام جو تاریخ میں موجود ہیں, مدرسے مثلا سلطانیہ مدرسہ لکھنؤ میں ہے, مدرسے کے پڑھے ہوئے شیعہ طالب علم وہ جا کر مارکسزم کے مبلغ بن گئے. بنے کس کے؟ کمیونزم اور مارکسزم کے, الحاد کے مبلغ, تبلیغ کی, اشعار لکھے, شعر لکھے, بہت مشہور نام ہے. بعد میں پھر آ گئے, سمجھ گئے, علی سردار جعفری جیسے یہ سب لوگ بڑے بڑے بہت عظیم اردو کے شاعر, فیض ابن فیض پاکستان کے کوئٹہ سیالکوٹ کے سنی شاعر, یہ سنی شیعہ سب ایسے تھے کہ انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی, قرآن پڑھا تھا, لیکن جا کر وہ روس کے مارکسزم کے جو ہے مبلغ بن گئے, تبلیغ کرنے لگے. یہ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ چونکہ دین کا رخ بدل دیا گیا تھا, اصل انسان کا رخ بدل دیا گیا تھا. اس عظیم ہستی نے آ کر پھر رخ واپس پلٹایا, اور 21ویں صدی کو دین کی صدی کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے بہت بڑی کانفرنس رکھی یو این او نے, اقوام متحدہ نے, نیو یارک میں 2001 میں دین کے تمام لیڈرز کو بلایا. دین کی صدی, اور دین کی طرف انسان اب سفر آگے بڑھ رہا ہے. وہ جو پہلے خدا تھا, اللہ مر چکا ہے, گاڈ ہیز ڈیڈ, خدا مر چکا ہے. روس کی بارڈر پہ لکھ دیا کہ میں نے اللہ کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا ہے, اللہ کو, خدا کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا ہے. ابھی پھر وہ اللہ وہاں, دین وہاں پہنچا ہے, پھر دین کی باتیں. یہ کس نے کیا؟ یہ ایک انسان کی زحمتیں ہیں. نہیں سمجھتے ہم, واقعا نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے. اور اصل کام کیا تھا؟ اصل کام یہ نہیں کہ چلو خدمت کرنا ہے تو میڈیکل کالج بناؤ, خدمت کرنا ہے تو اسکول بناؤ, خدمت کرنا ہے تو ویلفیئر کے کام کرو. یہ بھی خدمتیں ہیں, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ایک کام کر کے بس خوش ہو گئے کہ ہم تو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں, بس کافی ہے. نہ, اگر یہ دین سے ہٹ کے ہے تو یہ کافی نہیں ہے. دین کے اندر ہے تو بہت اچھا ہے. اگر صحیح دین آ گیا تو دین میں یہ سب کچھ خود ہی موجود ہے. ابھی ایران میں یہ سب کچھ خود موجود ہے. امام خمینی آئے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مدرسہ بنانا شروع کریں, اسکولز بنانا شروع کریں, میڈیکل کالج بنانا شروع کریں, ویلفیئر کے کام کرنا, کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ بولے بھی نہیں, کہا صرف ایک کام کریں, اوریجنل دین لوگوں کو بتا دیں, اصل اسلام جو دور ہو گیا ہے. کہا اسلام از دست شما فرار کر دے, اسلام تمہارے ہاتھوں سے بھاگ گیا ہے, نکل گیا ہے, ڈھونڈو اسلام کو. اسلام نے پیدائش کنید, تلاش کرو, ڈھونڈو. جب تک کہ اسلام کو پیدا نہیں کر لو, اصلاح نمی شوی, تمہاری اصلاح ممکن نہیں ہے. اصل دین کو, رسول اللہ بھی جب آئے تو رسول اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا کہ ابھی لوگ جاہل ہیں تو مدرسہ کھولیں, اسکول کھولیں, ان کے اقتصاد کو صحیح کریں, ان کے اکنامی کو صحیح کریں, ان کے لیے ویلفیئر کے کام کرنا شروع کریں. کہا نہیں, یہ سب کچھ نہیں. اصل دین بتا دیں, اوریجنل اسلام بتا دیں. جب اوریجنل اسلام آئے گا اس کے اندر یہ سب ساری چیزیں خود ہی ہوں گی. لازم ہے, اس میں علم بھی ہے, اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں صحت بھی ہے, اس میں میڈیکل بھی ہے, اس میں ویلفیئر کے کام بھی ہیں. اسلام میں کوئی ایک انسان غریب نہ رہنے پائے. اسلام یہ ہے. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کرسچن بھیک مانگ رہا تھا, کرسچن کھڑا ہوا روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے. کہا کہ میری حکومت میں بھکاری کیوں, یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے ایسے ٹالنے کے لیے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اسے چھوڑیں, یہ مسلمان نہیں. بوڑھا انسان تھا, بھیک مانگ رہا تھا. کہا یہ مسلمان نہیں ہے. امام نے کہا کہ جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی یہ پوری سوسائٹی کی خدمت کرتا تھا, محنت کرتا تھا.
ابھی جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دو کہ مسلمان نہیں ہے، اور حکم دیا اپنے بیت المال کو کہ جب تک یہ زندہ ہے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اسلام اس طرح کے ویلفیئر کرتا ہے کہ ایک دوسرے مذہب کا انسان بھی وہاں پر بھوکا نہیں رہے۔ اگر اسلامی حکومت میں کوئی جی رہا ہے تو بھوکا نہیں رہنا ہے، بے لباس نہیں رہنا ہے، لیکن شروع کہاں سے کرے؟ شروع ادھر سے نہیں کرے، الٹا نہیں شروع کرے، شروع کرے اصل اسلام پیش کرنے سے۔ اوریجنل اسلام کیا ہے؟ وہ جو رسول اللہ کا اسلام تھا، وہ جو علی ابن ابی طالب کا اسلام تھا، وہ اسلام لا کر پیش کر دے، پھر ساری مشکل خود بخود حل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اسلام نظر میں ہو، پھر ثواب نہیں نظر میں ہو، پھر رزق نظر میں نہیں ہو، پھر جنت نظر میں نہیں ہو، اسلام نظر میں ہو۔ ثواب جو بہت بیان کیا کہ میں نے وعدہ کیا لہذا چند جملے ٹائم نہیں رہ گیا۔ ثواب ہے، روایتوں میں بیان کیا گیا ثواب، اس میں یہ عمل میں یہ ثواب، یہ ایک تو ثواب کے معنی یہ نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، ثواب یعنی بہتر، جو چیز خیر تمہیں ملنے والی اللہ کی طرف سے ملے۔ کیا ملے گی؟ وہ خیر سارا ہمارا سمٹ کے کہاں آتا ہے؟ سارا خیر جو آ کر سمٹ میں اسی جسم میں آ کر سما جاتا ہے۔ بس رزق کی بات ہوتی ہے، کہاں رزق؟ رزق سے سب سے پہلا تصور کہاں آتا ہے ذہن میں؟ رزق یعنی کھانا، یہی آتا ہے نا، رزق یعنی دکان۔ جبکہ جب دعا کرتے ہیں تو دوسرا رزق مانگتے ہیں، یعنی دیکھیں کتنا فرق ہے۔ دعا کرتے کہتے اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، ماہ رمضان میں آپ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، پروردگارہ مجھے رزق دے۔ کون سا رزق؟ اللہم ارزقنا یعنی کیا؟ پروردگارہ تو ہمیں رزق دے۔ کون سا رزق دے؟ حج بیتک الحرام، حج کا رزق دے۔ یہ بھی رزق ہے۔ یہ رزق ہم بھول جاتے ہیں، سارا رزق آگے سمٹتا ہے پیٹ کے اندر۔ اتنے چھوٹے رزق میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں کہ بڑے رزق بھول جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگارہ اطاعت کا رزق دے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ رزق بھی کبھی ڈھونڈیں، اللہ سے مانگیں، پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ کے کبھی مانگیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفان الحرمہ، یہ سب رزق ہے۔ معصیت سے دور رہنے کا رزق، حرمتوں کو پہچاننے کا رزق، پروردگارہ یہ رزق مجھے عطا کر۔ اور یہ بہت عظیم رزق ہے۔ ہمارے ذہن کو رزق دے، ہمارے عقل کو رزق دے، ہمارے شعور کو رزق دے، ہمارے دینداری کو رزق دے۔ یہ سارے رزق انسان مانگ سکتا ہے، لیکن یہ کب مانگے گا؟ جب دین صحیح سامنے آئے گا، الہی دین، اللہ والا دین۔ ابھی ہمارا تاجروں والا دین ہے، تاجروں والے دین میں صرف ایک رزق رہتا ہے، وہ کیا ہے نا؟ تاجر والے دین میں صرف ایک رزق ہے، چونکہ ہمارا کام تجارت ہے لہذا ایک رزق ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس بھی وہی ایک ہی رزق مانگتے ہیں کہ جو سارا کام دن بھر کیا ہے اللہ سے بھی آ کر وہی مانگے۔ یہ تو کر چکے، یہ تو سارا دن کیا کام، یہ اب اللہ سے کوئی اور بلند چیز آ کے مانگے، پھر وہی مانگ رہے ہیں۔ وہ بھی مانگنا ہو تو بھی اللہ ہی سے مانگے، لیکن اسی میں نہیں اپنے آپ کو پھنسائے رہے انسان۔ اللہ کے پاس بہت بڑے رزق موجود ہیں۔ اللہ سے آ کر توحید کا رزق مانگے انسان، اللہ سے آ کر معرفت کا رزق مانگے انسان، اللہ سے آ کر حقوق کو ادا کرنے کا رزق مانگے انسان، کہ کیسے حق ادا کیا جائے، کیسے انسانوں کا حق ادا کریں، کیسے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، حتیٰ پڑوسی وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس کا کیسے حق ادا کریں۔ امام خمینی فرانس میں تھے، فرانس میں لوگ آئے، پورے مختلف ممالک سے لوگ آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہ آپ کچھ بولیں تاکہ آپ کی آواز دنیا میں ہم بھیجیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انقلاب کے بارے میں۔ آتے آتے کیمرہ سیٹ کرتے کرتے، کبھی ہوتا نا کیمرہ سیٹ کرتے کرتے دیر ہو گئی، چونکہ بہت سارے کیمرہ والے مین تھے، دیر ہو گئی۔ ٹائم جو فکس تھا اس ٹائم میں نہیں ہو پایا، اور ٹائم ہوتے ہوتے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آئے بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم جیسے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ اب لوگ پریشان، جو اپنے لوگ تھے ساتھ میں وہ پریشان کی، ابھی آپ کی آواز پوری دنیا میں جانے والی تھی، بڑے بڑے چینل کے لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر محنت کی، دور دور سے سفر کر کے آئے، کیمرہ لے کے آئے، آپ کی آواز لینا چاہ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ تھوڑی دیر بول دیں، نماز تو بعد میں ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کہا نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے تو بس نماز کہو کہ جائیں، اور ایسا نہیں کہ نماز کے بعد پھر کر لیں گے، نماز کے بعد دوسرا ٹائم، دوسرا کام ہے،
چونکہ ہم جیسے انسان تو نہیں تھے کہ فری ٹائم میں بہت زیادہ جو بھی کرنا ہو کرو، نہ، ہر ٹائم فکس ہوتا تھا، ہر چیز کا ٹائم فکس، مطالعے کا ٹائم فکس، عبادت کا ٹائم فکس، باہر جا کر ٹہلنے کا ٹائم فکس. لوگ دیکھ کے گھڑی دیکھتے تھے، گھڑی اپنی ملاتے تھے کہ ابھی امام خمینی گھر سے نکلے ہیں تو گھڑی صحیح ملا لو، چونکہ اس بالکل اینڈ ٹائم پہ نکلتے تھے. تو کہا ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گئی بات. 2-4 دن بعد جو ہے 25 دسمبر آئی، اور وہ کرسچن کا تہوار. 25 دسمبر کو پڑوسی کا حق ادا کیا. پڑوسی کیا حق ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر پڑوسی ہیں تو جتنے پڑوس میں لوگ تھے ان کو تحفہ بھیجا. یہ حق ہے پڑوسی کا، چاہے وہ دوسرا ہی کیوں نہ ہو، دوسرے مذہب کے کیوں نہ ہو. پڑوسی کو غیر. امام علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو بھیجا مصر کا گورنر بنا کے، تو کہا کہ دیکھو وہاں تمہارے کچھ ساتھی، تمہیں جن کے پاس گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، چند لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہیں، اپنے دینی بھائی کے ساتھ دینی بھائی کی طرح ویوہار کرنا، برخورد کرنا. اور کچھ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح انسان ہیں، ان کا مذہب تمہارا مذہب نہیں ہے لیکن وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، اور سب کے ساتھ اس طرح پیش آنا جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے. اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے، اللہ تو سب کو کھانا دیتا ہے، اللہ تو سب کو پانی دیتا ہے. وہ تو یہ نہیں روکتا کہ نہیں وہ ہمیں نہیں مانتا تو اسے ہم نہیں دیں گے، سب کو دیتا ہے. امام نے فرمایا کہ اس طرح سے پیش آنا جیسے تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے سامنے پیش. لوگوں کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دینا جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں ہم ایک گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، اس طرح معاف کرنا گناہ کو. بس کیا ہے؟ بس یہ نہیں ہے کہ رزق صرف وہی مانگیں، بہت بڑے رزق اللہ کے پاس موجود ہیں، وہ بھی مانگ کے دیکھیں، وہ اللہ دے گا. اور جو تھوڑا رزق سے آگے بڑھتا ہے وہ کہاں؟ جنت میں جا کے اٹک جاتا ہے. جنت اور ثواب، جنت ملے گی.